ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. صرف ایک حدیث. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا کانت فیک. 4 باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا, تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا. تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اب مجھے بتائیں, سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں, سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث, سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ و امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں, دیانتدار ہیں, اللہ سے رونے دھونے والے ہیں, مانگنے والے ہیں, لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل, میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں, معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں, ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو, میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق و حدیث, حفظ و امانت, سچ بولنا چاہے جان چلی جائے, اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرنا, اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں, میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں, میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5, کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے, ایک ہی عذاب آتا تھا, ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو, حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے, مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے, چونکہ جو ہمارے کالج ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, یہ امت کو, نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں, جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے, اور کوئی روک نہیں سکتا ہے, اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈر ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے, ہمارے ایک وارڈن, میں ہاسٹل میں رہتا تھا,
وہ آ گئے نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، رزق ہی امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں. تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبدی، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. تو آپ درود شریف پڑھیں. تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا. تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے. دن میں روزہ ہے،
اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور اس میں رات کو تراویح ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے۔ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک؟ تو اگر آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں روزانہ اور 40 سجدے کرتے ہیں تو 60,000 نیکیاں روز لے کے جاتے ہیں، 40 محل لے کے جاتے ہیں، 40 درخت لے کے جاتے ہیں، اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جس کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ قدر ہے، قدر نہیں، قدر۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر۔ قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہے عزت، مرتبہ، بلندی۔ تو اللہ کہہ رہا تمہیں ایک مرتبے والی رات دی، عزت والی رات دی، مرتبے والی رات دی۔ پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ صرف لیلۃ القدر ہمارے لیے، پہلوں کے لیے نہیں۔ ایک رات 80 سال سے زیادہ بندگی، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں تلاش کر لو۔ آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تھوڑا سا جاگ لوگے، پوری رات کی بندگی کا اجر مل جائے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامی حسنہ کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15۔ اگلے دن تسی دادیاں نوں بھی چاہ کے لے جاؤ تے دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر۔ میرے نبی کی خوشخبری، 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر آپ شادی کرتے تو میں مسلمان ہوتا۔ اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو، میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا۔ پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں، انگلینڈ جا کر۔ تو میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہنے کہتے ہیں، تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے، تو جس نے جماعت کرائی تھی اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنی عبادت کی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا، 2-3 سوال اس نے اور کیے، جواب دیا، تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی، اس نے اسے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔
تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بہت وہ زمین پہ گر گئی، کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی، اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے۔ جس رب نے نفسیات بنائی ہے، وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو۔ عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، کسی وفادار کی تلاش ہے، تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز۔ کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی، تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر لیا۔ تو میرے عزیزو، کٹی پتنگ نہ بنو، اپنی کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی۔ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنے ڈور دے کے چلو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے گا، عزت بھی دے گا۔ اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت نہیں۔ 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو، اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا۔ لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت ہے۔ تو یہ عمر ہے، اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے، چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہمت کرو، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو، باقی وقت اپنی تعلیم کو دو، گھر جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کے رہو، نوکر بن کے رہو۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاہن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا، ومدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، روز شراب پینے والا۔